الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ عام مشاہدہ ہے کہ بالوں کی سفیدی کو ہم میں سے اکثر لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ اپنے بالوں سے سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے بالوں کو کلر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ سفید بالوں کے بارے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ارشادات کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کے بارے میں کیا فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سفید بالوں کی روایت بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے بھائیوں، جو لوگ سفید بال اکھاڑ دیتے ہیں وہ غور سے یہ روایت سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بال نہ اکھیڑو، کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے بس ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ اور پیارے بھائیوں، تو معلوم ہوا کہ سفید بال نور ہے اور اس کو اکھاڑنا نہیں چاہیے۔ سفید بالوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا، جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا ہے۔ وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا ہے اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کی، یا اللہ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، یا اللہ، میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو اس نے کیا اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا، اے رب، مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا، اس کو لوٹا لاؤ۔ چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا، آپ نے پیدا کیا۔
پھر ارشاد ہوگا کہ 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا اے اللہ آپ نے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے بھجوایا؟ اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو ایک سال میں صرف ایک دفعہ پھل لاتا ہے، دن رات میں اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنا دیا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ بات بھی پوری کر دی۔ یہ عرض کرنے لگا اے رب تو نے ہی سب کچھ کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ چلیے اب آپ کو سفید بالوں کے بارے میں وہ راز بتاتے ہیں جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتروائی، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا ابراہیم یہ وقار ہے، یعنی اس بڑھاپے کی نشانی ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ بڑھاپا جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، یہ دراصل مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کی امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑھ، اور بڑھ سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑھ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراضوں کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان کروں گا۔ مطلب یہ کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس سے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید رکھا، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے۔ اور جب کوئی بندہ جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش حواس بجا نہیں رہتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔